اچھا ابھی نا بڑی پیاری ایک کوٹیشن کسی نے میرے ساتھ شیئر کی کہ جو قرآن سے جڑ گیا وہ فلاں پا گیا. بڑی خوبصورت ہے. اس کی ڈیپتھ میں جائیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ قرآن سے جڑنا کیا ہوتا ہے. قرآن سے جڑنے کا مطلب ہے کہ جو قرآن میں لکھا ہے اس پہ عمل کرنا. اس کو جڑنا کہتے ہیں. جس طرح قائم نماز کا مطلب نہیں نہ سمجھ آتا کہ یہ کیا ہوتی ہے. نماز ہے، پڑھی ہے، بہت تسلی سے پڑھی ہے، قائم ہو گئی. نہیں بھائی، قائم یوں نہیں ہوتی. جب نماز آپ کے کردار میں آ جاتی ہے، جب سجدہ آپ کے کردار میں آ جاتا ہے، ہمبلنس، عاجزی، جھکنا اللہ کے آگے، اس کے انسانوں سے پیار کرنا، تو اسے قائم نماز کہتے ہیں. اسی طرح قرآن جب ہمارے کردار میں آ جاتا ہے تو ہم اس سے جڑ جاتے ہیں اور فلاح پا جاتے ہیں. تو قرآن کردار میں آنا پھر وہ بابا جی ہی کا مشن ہے. نفرت، غصہ، حسد، غیبت، چغلی، ان سب سے بچیں، غرور سے بچیں. جہاں تک ہو سکے اس سے فائٹ کریں، لوگوں کو معاف کر دیں. بدترین دشمن کے لیے بھی ہدایت کی دعا کریں بجائے بد دعا دینے کے. تو اس کو قرآن سے جڑنا کہتے ہیں. صرف عربی پڑھنے سے، جو کہ ہماری لینگویج نہیں ہے، ہم پھیلا نہیں پا سکتے. قرآن ہمیشہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور اگر ہو سکے تو صرف نیچے سے اردو ترجمہ پڑھیں اور بار بار پڑھیں. جتنی دفعہ پڑھیں گے آپ کو ایک نئی بات سمجھ میں آئے گی، ایک نئی ہدایت ملے گی اللہ سے، ایک نیا راستہ ملے گا. یقین مانیں یہ جو ڈیلی زندگی کی مشکلات ہماری چھوٹی چھوٹی ہم عورتیں بڑی ایموشنل ہوتی ہیں نا، یقین مانیں وہ بھی قرآن میں ہوتی ہیں باتیں. مگر شرط یہ ہے کہ سپارے پہ سپارہ ختم کرنے کی بجائے، یہ اس لیے نہیں ہے، یہ ہدایت کے لیے، یہ سمجھنے کے لیے، آپ اردو میں تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں. تو آپ یقین کریں قرآن سے آپ جڑ جائیں گے. یہ آپ کی رگوں میں دوڑے گا، یہ آپ کے بلڈ میں دوڑے گا، یہ آپ کے کردار کو بدل دے گا. تو میں تو ہر ایک کو یہی کہتی ہوں، چلیں عربی پڑھ لی آپ لوگوں نے، اچھا کیا، اور بھی پڑھ لے، لیکن اب اردو پڑھیں تاکہ سمجھ آئے، ایک ایک لفظ سمجھ آئے. یہ جب تک سمجھ نہیں آئے گا تب تک اس سے جڑیں گے کیسے؟ تو ان آیات کا مقصد صرف وظیفہ نہیں ہے، ان آیات کا مقصد صرف نماز میں پڑھ دینا نہیں ہے. ان آیات کا مقصد صرف سپارے پہ سپارہ ختم کرنا نہیں ہے. ان آیات کا مقصد ہے سمجھنا اور ہدایت پانا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے اور کہ ہم قرآن سے جڑ جائیں. اچھا ایک اور بھی بات ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں اپنے بچوں کو قرآن حفظ کرواتے ہیں اور صرف عربی حفظ کرواتے ہیں. ایسے کئی بچوں سے میں ملی ہوں، یقین مانے انہیں آیات کا ترجمہ نہیں آتا. تو میں یہ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ قرآن بے شک حفظ کرنا بہت بڑی بات ہے، مگر اس کا ترجمہ سمجھنا بہت ضروری ہے. ان بچوں کو ترجمہ نہیں آ رہا ہوتا، ہاں وہ آیات ساری پڑھ دیتے ہیں، صورتیں ساری پڑھ دیتے ہیں. تو پلیز کوشش کریں کہ ہمارے بچے جب آپ قرآن پاک ختم کروا لیتے ہیں تو پھر ترجمہ بار بار پڑھیں تاکہ انہیں سمجھ آئے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ ہمیں کیا بتاتا ہے. ہر انسان کا یہ فرض ہے کہ وہ انڈیویجولی قرآن کو سمجھے. ضروری نہیں کہ مولوی نے سپارہ پڑھانا ہے اور اس کے بعد دین واٹ، ہم نے کچھ نہیں کرنا اس کے اوپر، بس آمین بڑی سی کر دی، ہار شار بچوں کو پہنا دیے، لو جی واہ واہ. اور اس کے بعد کیا، بچوں کو بالکل سمجھ نہیں آیا ہوتا قرآن کیا ہے. تو پلیز اپنے بچوں کو، اپنے پوتے پوتیوں کو، سب کو، نواسے نواسیوں کو لگائیں اس بات پہ کہ ان کو اردو کا ترجمہ خود پڑھا دیں، کچھ نہیں ہوتا. تو ترجمہ بہت امپورٹنٹ ہے.